بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو شرح باب ہادی اشر میں تھی۔ خداوند منان کے لطف و کرم سے فصل چہارم میں گفتگو تھی۔ فصل چہارم عدل الہی کے بیان میں ہے۔ گزشتہ جلسے میں عدل الہی کے بارے میں جو ایک مقدمہ ہے، حسن قبح عقلی کے نام سے اس مسئلے کو پیش کیا۔ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ جو دوسرا مبحث عدل الہی میں پیش کر رہے ہیں وہ جبر و اختیار کا مسئلہ ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ انسان فاعل مختار ہے۔ وجداناً اگر انسان اپنے وجدان کی طرف رجوع کرے تو اس چیز کا بخوبی فیصلہ کر سکتا ہے کہ واقعاً میں مختار ہوں، لیکن اس کے باوجود چند منبہات اس مطلب کے لیے ذکر کرتے ہیں کہ انسان مختار ہے۔ خوب علامہ کی عبارت کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد شارح جو توضیحات اور تفصیلات ذکر کرتے ہیں ان توضیحات کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور آخر میں اگر تھوڑا سا وقت بچا تو مسئلے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جبر و اختیار کے مسئلے کے بارے میں چند بنیادی نکات کو بھی عرض کریں گے۔ قال الثانی دوسرا مبحث فصل رابع میں اختیار کے بارے میں ہے۔ انا فاعلون بالاختیار، ہم لوگ جتنے بھی افعال انجام دیتے ہیں وہ اپنے اختیار کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ والضرورۃ قاضیۃ بذالک، اور بداہت اس چیز کا فیصلہ کرتی ہے، یعنی واقعاً یہ نقطہ بالکل بدیہی اور روشن ہے کہ ہم اپنے اختیار سے کام کرتے ہیں۔ انسان کے اپنے اختیار میں چاہے تو بولے، چاہے تو خاموش رہے، چاہے تو اچھا کام کرے، چاہے تو برا کام کرے۔ بقول مولانا کے کہ این کنم یا آن کنم این دلیل اختیار است صنم، میں یہ کروں یا وہ کروں یہ خود بہترین دلیل ہے کہ میں مختار ہوں۔ چند منبہات بھی ذکر کرتے ہیں۔ والضرورۃ قاضیۃ بذالک، بداہت اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ للفرق الضروری بین سقوط الانسان من سطح ونزولہ منہ علی الدرج۔ دیکھیں، ایک مرتبہ ایک بندے کو آپ چھت پر لے کر جائیں، ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو اوپر سے پھینکیں، اور دوسری مرتبہ ایک بندہ خود سیڑھیوں سے نیچے اتر کے آئے۔ دونوں بندے نیچے آئے ہیں، ان دونوں میں آپ فرق محسوس کر رہے ہیں یا نہیں؟ بداہتاً فرق ہے۔ جس بندے کو اوپر سے پھینک دیا گیا ہے اس بیچارے کا اختیار نہیں ہے، اور جو بندہ اپنی مرضی سے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہے وہ اپنے اختیار سے اتر رہا ہے۔ ان دونوں افعال کے اندر، ان دونوں فعلوں کے اندر بداہتاً انسان فرق محسوس کرتا ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ پس وہ جو میں سیڑھیوں سے اتر رہا تھا اپنے اختیار سے اتر رہا تھا۔ للفرق ضروری، بدیہی اور روشن فرق ہے، بین سقوط الانسان من سطح، اس بات کے درمیان کہ انسان چھت سے گر جائے، ونزولہ منہ علی الدرج، اور چھت سے اترے سیڑھیوں کے ذریعے سے۔ ان دونوں میں بداہتاً انسان فرق محسوس کرتا ہے۔ دوسرا منبہ، والامتناع تکلیفنا بشیء فلا عصیان، اگر ہم مجبور و مختار نہ ہوں تو اس صورت میں پھر ہمیں شارع مکلف نہیں کر سکتا۔ اگر میرے پاس اختیار نہیں ہے تو امر و نہی بے معنی ہے، شریعت بے معنی ہے، اس صورت میں اطاعت و عصیان بے معنی ہو جائیں گے۔ والامتناع تکلیفنا بشیء، دوسرا منبہ، ہم کو کسی بھی چیز کا مکلف بنانا محال ہو جائے گا۔
نتیجتاً فلا عصیان، معصیت، اطاعت سب بے معنی چیزیں ہو جائیں گی۔ تیسرا منبہ، وَلِقُبْحِ أَن يَخْلُقَ الْفِعْلَ فِينَا ثُمَّ يُعَذِّبُنَا عَلَيْهِ، اور تیسری بات یہ کہ اگر ہم مجبور ہیں تو اس صورت میں یہ کام کتنا کبھی ہوگا کہ ہمارے وجود کے اندر برے کام کو خود ایجاد کرے اور اس کے بعد خود آئے اور ہم کو آ کر عذاب دے۔ خوب یہ امر کبھی ہے، اور امر کبھی شارع سے بعید ہے۔ وَلِلسَّمْعِ، اور تیسری دلیل نقلی ہے۔ یہ علامہ حلی کا مختصر بیان۔ اقولو، شارع فاضل فرماتے ہیں، ذهب ابو الحسن الاشعری ومن تابعه الى ان الافعال كلها واقعة بقدرة الله تعالى وانه لا فعل للعبد اصلا۔ فرماتے ہیں کہ ابو الحسن اشعری اور جو اس کے تابعین ہیں، جو اس کے پیروکار ہیں، اشاعرہ مکتب کے مفکرین، ان لوگوں کا ماننا ہے کہ سارے کے سارے افعال قدرت خدا سے واقع ہوتے ہیں، اور عبد بیچارہ کسی فعل کو انجام نہیں دیتا۔ وَأَنَّهُ لَا فِعْلَ لِلْعَبْدِ اصلاً بندے کا فعل ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، اگر اس طریقے سے ہو تو پھر تو مجبور ہو جائے گا، اس شریعت کو کیسے حل کریں گے؟ اس کو حل کرنے کے لیے انہوں نے ایک عنوان پیش کیا، وہ تھا عنوان کسب۔ اشاعرہ نے ایک طرف سے دیکھا کہ بندے کے افعال کا خالق خدا ہے، بھائی دوسری طرف سے خدا نے ہمیں مکلف بھی تو کیا ہے۔ خب اگر ہمارے افعال کا خالق خدا ہے تو بندے کے لیے پھر اطاعت، عصیان، جنت، جہنم، یہ ساری چیزیں کیسے حل ہوں گی؟ تو ان کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ نہ، بندہ کسب رکھتا ہے، اور یہ عنوان اطاعت، عنوان معصیت اور جتنے بھی عناوین ہیں یہ کسب کی وجہ سے بندے کی طرف منسوب ہے۔ اچھا، اب یہاں پر بیچارے پھنس گئے کہ کسب کا معنی کیا کریں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا نا گزشتہ جلسوں میں کہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا آج تک کوئی مفہوم پیش نہیں ہو سکا۔ بقول کسی شاعر کے کہ استاد سبحانی نے الالہیات میں یہ شعر نقل کیا ہے، مما یقال ولا حقیقت عندہ، مما یقال ولا حقیقت عندہ معقولۃ تدنو الی الافہام، الکسب عند الاشعری والحال عند الباشمی وطفرۃ النظامی۔ فرماتے ہیں کہ وہ چند باتیں جو کہی جاتی ہیں لیکن ان کی کوئی بھی حقیقت اور کوئی بھی معنی معقول انسان کے ذہن میں نہیں آتا، یہ تین چیزیں ہیں، ایک کسب اشاعرہ کے نزدیک، اور حال بہشمی ابو ہاشم جبائی کے نزدیک، اور نظام کے نزدیک تفرہ نظام، حال بہشمی اور کسب اشعری کو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا۔ کوئی نہیں سمجھ سکا یعنی معقول چیز نہیں ہے، غیر معقول چیزیں ہیں۔ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ کسب کے بارے میں ان کی عبارات مختلف ہیں کہ کسب کیا معنی کریں۔ ان کے بعض مفکرین نے کسب کا معنی یہ کیا کہ بندے کے اندر قدرت ہے، طاقت ہے، لیکن جیسے ہی کسی فعل کو اختیار کرنا چاہتا ہے اس فعل کو خدا خلق کر دیتا ہے۔ یہی کہ اس کے پاس اختیار ہے، چاہتا ہے فلاں فعل کو انجام دو، خدا اس فعل کو انجام دے دیتا ہے۔ بعض جگہوں پر کسب کی ایسے تعریف کرتے ہیں، بعض جگہوں پر کسب کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ اس فعل کے انجام دینے کا بندہ جیسے ہی ارادہ کرتا ہے تو خداوند متعال اس کو خلق کر دیتا ہے۔ یہ مقارنت انتخاب عبد اور خلق فعل خدا کسب ہے۔ علی حال
ان کے بعض جو حر اور آزاد قسم کے مفکرین ہیں جیسے امام فخر رازی، وہ تفسیر کبیر میں واضح کہتے الکسب اسم بلا مسمى، اگر کسب فقط نام ہے وگرنہ حقیقت میں جبر چھپا ہوا ہے۔ بہرحال اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ وقال بعض الاشعریہ، بعض اشاعرہ کہتے ہیں کہ ان ذات الفعل من اللہ، فعل کا خالق خدا ہے، والعبد لہ الکسب، بندے کے لیے کسب ہے، وفسروا الکسب بانہ کون الفعل طاعۃ او معصیہ، بعض نے کسب کی تفسیر یہ بیان کی کہ فعل کا اطاعت ہونا یا معصیت ہونا یہ کسب ہے، لیکن فعل کا خالق خدا ہے، یعنی میں فعل کو انجام نہیں دیتا، فعل کو انجام خدا دیتا ہے، بس اس فعل کا اطاعت اور معصیت ہونا میرے گلے میں ہے۔ عجب۔ وقال بعضهم، اور بعض اشعری کہتے ہیں کسب کا معنی یہ ہے، معنی ہو ان العبد اذا صمم العزم علی الشیء، جب کسی ایک چیز کا ارادہ کرتا ہے، ایک کام کا ارادہ کرتا ہے، تو خلق اللہ تعالی الفعل عقیبہ، جیسے ہی اس نے ارادہ کیا تو خدا اس فعل کو خلق کر دیتا ہے، ایسے کسب کا معنی کرتے ہیں۔ جبکہ وکالت المعتزلۃ والزیدیۃ والامامیہ، لیکن ان کے مقابلے میں معتزلہ، زیدیہ اور امامیہ کا ماننا ہے کہ ان الافعال الصادرۃ من العبد وصفاتها والکسب الذی ذکروہ کلھا واقعۃ بقدرۃ العبد واختیارہ۔ معتزلہ، زیدیہ اور امامیہ کا ماننا ہے کہ افعال جو بندے سے صادر ہوتے ہیں، افعال کی صفات اور کسب جو انہوں نے ذکر کیا، یعنی فعل کا اطاعت ہونا اور معصیت ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں واقعۃ بقدرت العبد و اختیارہ، بندے کی قدرت اور اس کے اختیار سے انجام پاتے، میں اپنے ارادے اور اختیار سے فعل کو انجام دیتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَجْبُورٍ عَلَى فِعْلِهِ، بندہ فعل پر مجبور نہیں ہے، بل لَهُ أَن يَفْعَلَ وَلَهُ أَن لَا يَفْعَلَ، بندے کا اختیار ہے، مرضی ہے، چاہے تو انجام دے، چاہے تو انجام نہ دے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، فرماتے ہیں کہ قول حق یہی معتزلہ، زیدیہ اور امامیہ کا ہے۔ لوجوہ، چند دلائل کی بنا پر کہ جن کو اوپر ذکر بھی کیا ہم نے۔ الاول انا نجد تفرقۃ ضروریۃ، فرماتے ہیں کہ ہم روشن اور واضح طریقے سے فرق محسوس کرتے ہیں، بداہتاً فرق محسوس کرتے ہیں، تفرقتاً ضرورتاً بین صدور الفعل منا تابعا للقصد والدائی كالنزول من السطح على الدرج وبین صدور الفعل لا كذلك، اگر فرق محسوس کرتے ہیں بین صدور الفعل منا، ہم سے جو فعل صادر ہوتا ہے، تابعا للقصد والدائی، قصد اور انگیزے کی وجہ سے، ایک فعل ہمارا اپنے ارادے اور انگیزے کی وجہ سے انجام پاتا ہے، جس طریقے سے چھت سے سیڑھیوں کے ذریعے سے اترنا، وبین صدور الفعل لا كذلك، اور بعض افعال ایسے ہیں جو ہم سے صادر ہوتے ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں ہیں، کالسقوط منہ، جس طریقے سے چھت سے گر جانا، حالا اما مع القاہر، کسی نے پکڑ کر پھینک دیا، او مع الغفلت، یا پاؤں پھسل گیا اور خود ہی گر گیا، علی ای حال، ان دونوں صورتوں میں اگر ایک فعل ہمارا قصد و ارادے سے نہ ہو اور ایک فعل ہمارا قصد و ارادے سے ہو، دونوں میں ہم فرق محسوس کرتے ہیں۔ فَإِنَّا نَقْدِرُ عَلَى التَّرْكِ فِي الْأَوَّلِ، جو ہمارے قصد اور انگیزے کے تحت ہوتا ہے اس میں ہم لوگ ترک کی صلاحیت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، چاہے تو انجام نہ دیں، دون ثانی، جبکہ دوسرا فعل ایسے نہیں ہے۔ بھائی جب چھت سے آپ سیڑھیوں کے ذریعے سے اتریں گے تو آپ کی مرضی ہے اترے یا نہ اترے، لیکن جب آپ کو پکڑ کے پھینک دیا جائے تو آپ کے ہاتھ میں کہاں ہے بھلا؟ وَلَوْ كَانَتِ الْأَفْعَالُ لَيْسَتْ مِنَّا،
اگر ہمارے افعال ہمارے نہ ہوتے تو لکانت علی وتیرۃ واحدہ، تو دونوں ایک ہی طریقے کے ہوتے، من غیر فرقن، جبکہ لیکن الفرق حاصل، حالانکہ فرق دونوں قسم کے افعال میں موجود ہے، فیکون منا، پس وہ جو ارادے اور اختیار سے ہیں وہ ہمارے افعال ہیں، وہو المطلوب، مطلوب بھی یہی نقطہ ہے کہ بدیہی ہے واقعا۔ الثانی، دلیل دوم، لو لم یکن العبد موجدا لافعالہ، اگر بندہ اپنے افعال کا موجد نہ ہوتا، لم تنع تکلیفہ، تو پھر اس بندے کو مکلف بنانا محال تھا، وَإِلَّا لَزِمَ التَّكْلِيفُ بِمَا لَا يُطَاقُ، خوب اگر بندہ افعال کو انجام نہ دے سکتا ہو اور پھر بھی اس کو مکلف کیا جائے تو یہ تکلیف بما لا یطاق ہے۔ تکلیف بما لا یطاق یعنی اس شے کے بارے میں تکلیف دینا جو ہمارے بس میں نہ ہو، بندے کے بس میں نہیں ہے، قدرت میں نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ، بھئی ہم نے ایسے کہا کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ غیر قادر علی ما کلف بہ، کیونکہ جب بندہ افعال کا موجد ہی نہیں ہے تو وہ بیچارہ مکلف بھی پر قدرت نہیں رکھتا، جس چیز کی اس کو تکلیف دی جا رہی ہے اس پر قدرت نہیں ہے۔ فَلَوْ كُلِّفَ كَانَ تَكْلِيفًا بِمَا لَا يُطَاقُ، اگر ایسی چیز کی تکلیف دی جائے کہ جس پر اس کی قدرت نہیں ہے تو یہ تکلیف بما لا یطاق ہوگی، وَهُوَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، تکلیف بما لا یطاق باطل ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا لَمْ يَكُنْ عَاصِيًا بِالْمُخَالَفَةِ، اور دوسری بات، اگر جب یہ بیچارہ مکلف نہیں ہے تو عاصی اور گناہگار نہیں ہوگا، خب اگر مخالفت بھی کرے تو بھی عاصی تھوڑی ہوگا کیونکہ فعل اس نے تھوڑی انجام دیا، لَكِنَّهُ عَاصٍ بِالْإِجْمَاعِ، لیکن بالاجماع یہ بندہ خود گناہگار ہے، خود مسئول ہے۔ الثالث، لو لم يكن العبد قادرا موجدا لفعله، اگر بندہ قادر نہ ہوتا اور اپنے افعال کو انجام نہ دے پاتا تو لکان اللہ اظلم الظالمین، نعوذ باللہ خدا سب سے بڑا ظالم ہوتا۔ وبیان ذالک ان الفعل القبیح اذا کان صادرا منہ تعالی، اگر فرض یہ ہے کہ فعل کو بندے نے انجام نہیں دیا اور فعل خدا سے صادر ہوا ہے تو استحالت معاقبۃ العبد علیہ، تو پھر محال ہوتا بندے کو اس پر عقاب کرنا، لأنہ لم یفعلہ، لیکن کیونکہ بندے نے تو اس فعل کو انجام نہیں دیا، جبکہ لیکنہ تعالی یعاقبہ اتفاقاً اگر کوئی کافر ہے تو قیامت کے دن خدا اس کو عقاب کرے گا، فیکون ظالما، نعوذ باللہ پھر ظالم بن جائے گا، تعالی اللہ عنہ، جبکہ خدا ظلم سے بری ہے۔ الرابع، الکتاب العزیز الذی هو فرقان بین الحق والباطل، فرماتے قرآن مجید کہ جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، مشحون باضافت الفعل الی العبد، بھرا پڑا ہے کہ فعل کو بندے کی طرف منسوب کرتا ہے، وَأَنَّهُ وَاقِعٌ بِمَشِیئَتِهِ، اور فعل بندے کی مشیت اور ارادے سے واقع ہوتا ہے، كَقَوْلِهِ تعالی فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، جو تعریف کرتے ہیں ان کے بارے میں، ویل ہے، عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، یعنی اس میں تعریف کرتے ہیں۔ یہاں پر خود ان کی طرف نسبت ہے فعل کی، یہ آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 79۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، سورہ انعام 116 نمبر آیت، یہ لوگ گمان اور ظن کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں کرتے، خب اتباع کی نسبت ان کی طرف ہے۔ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، کہ سورہ انفال 53 نمبر آیت، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم،
خدا اس وقت تک کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ لائے. اب یہاں پر بھی دیکھیں ان کی طرف نسبت ہے. اچھا اس آیت کے بارے میں ایک نکتہ بتاؤں. معمولاً ہماری ممبروں سے جو انقلابی مولوی صاحبان ہیں وہ اس آیت کریمہ کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی اگر ایک قوم بدحالی میں ہے تو خدا اس کی بدحالی کو اس وقت تک ختم نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود کوشش نہ کرے. یہ مطلب برحق ہے لیکن آیت یہ نہیں کہہ رہی. تفسیر المیزان میں بھی اور تفسیر کشاف میں بھی دونوں تفسیروں میں اس طریقے سے مطلب آیا ہے کہ یہ آیت بیان اس نقطے کو کر رہی ہے کہ خدا جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو اس وقت تک اس سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ خود خراب نہ ہو جائے. آیت ہمارے یہ جو مولوی صاحبان بیان کرتے ہیں ان کے بالکل برعکس مطلب کو بیان کر رہی ہے، برعکس کو، الٹ کو. اللہ نقطہ خوبی بول. من یعمل سوءا یجز بہ، سورہ نساء 123 نمبر آیت. جو بھی برا عمل کرے گا وہی چیز اس کو جزا میں دی جائے گی. کل امرئ بما کسب رہین، سورہ طور آیت نمبر 21. ہر بندہ جو کسب کرتا ہے اسی کے مرہون منت ہے، جو کچھ کماتا ہے اسی کے مرہون منت ہے. جزاء بما کانوا یعملون، سورہ سجدہ 17 نمبر آیت. انہی کے عمل کی جزا ہے یہ. الی غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری آیات. وَكَذَلِكَ آیات الوعد والوعید والذم والمادح، اسی طریقے سے وہ آیات جو آیات وعد ہے جنت کی بشارت دیتی ہے، آیات وعید جو جہنم سے ڈراتی ہے، وہ آیات جو بد کردار انسان کی مذمت کرتی ہیں، اچھے انسان کی مدح کرتی ہیں، وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَن تُحْصَىٰ، سب بیان کرتی ہیں کہ انسان اپنے فعل کا خالق ہے. اچھا یہ جبر و اختیار کا مسئلہ یہاں پر ختم ہوا. ایک آدھ نقطے کی جانب اشارہ کروں، اگرچہ قرار نہیں ہے کہ ہم یہاں پر آپ کے سامنے ان تفصیلات کو ذکر کریں، لیکن فاضل شارح کا اس مسئلے میں امامیہ کو معتزلہ کے ردیف میں ذکر کرنا افسوسناک ہے. عزیز من، ہمارا عقیدہ معتزلہ والا نہیں ہے. یہاں پر فقط دو رائے اور دو نظریے تھوڑی ہے کہ ایک جبر اور ایک اختیار ہو. نہ، مسئلے کے اندر تین شکیں ہیں، یا جبر ہے، یا تفویض ہے، یا امر بین الامرین ہے. یعنی اختیار کی صورت میں دو نظر ہے، ایک نظر معتزلہ کی ہے اور ایک نظر امامیہ کی ہے. ہم لوگ بھی بندے کے اختیار کے قائل ہیں، معتزلہ بھی اختیار کے قائل ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. معتزلہ تفویض کے قائل ہیں، یعنی خدا نے متعال نے بندے کو بنا کر سب کچھ دے کر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، خوب اینش تفویض. لیکن ہماری نظر یہ نہیں ہے. ہماری نظر یہ ہے کہ بندہ مختار ہے، لیکن ایسے نہیں ہے کہ خدا نے سب کچھ اس کے حوالے کر دیا. لمحہ بلمحہ، دم بدم فیض خدا کا محتاج ہے. کہ تعلیمات آل محمد میں یہ مسئلہ امر بین الامرین کے عنوان سے ذکر ہوا ہے. کہ دقیق بات یہی ہے کہ متاسفانہ ہماری پرانی کلامی کتابوں کے اندر کبھی کبھار ایسے محسوس ہوتا ہے کہ معتزلہ کا اثر زیادہ ہے. اس اختیار کے مسئلے میں بھی وہی معتزلہ سے ہم لوگ متاثر ہوئے ہیں. یہ کلم ان کا مناسب نہیں ہے. اگر امر بین الامرین کے بارے میں تفصیلی گفتگو کروں تو بہرحال اس کے لیے وقت چاہیے. بہترین بیان امر بین الامرین کے بارے میں اگر دیکھنا چاہیں تو آموزش عقائد استاد مصباح مرحوم کے بیان کو دیکھیں، خوبصورت بیان ہے. اور بہرحال ہماری دوسری کتابوں میں تو ہے ہی ہے. مرحوم علامہ نے بدایہ نہایہ میں ذکر کیا،
مرحوم حاجی نے شرح منظومہ کے اندر، ملا صدرہ ان سے پہلے اسفار کے اندر، کہ بہرحال وہاں پر یہ مطلب بہت ہی تفصیل سے ذکر ہوتا ہے کہ ایک مشہور و معروف تفسیر فاعلیت طولی کے ذریعے سے ہے۔ اصل میں ان لوگوں کے لیے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر فعل عبد کے لیے بندے کو فاعل قرار دیا تو اب خدا کو فاعل قرار نہیں دے سکتے، اگر خدا کو فاعل قرار دیا تو بندے کو فاعل قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس فعل پر یا تو اختیار بندے کا ہے یا خدا کا ہے، دونوں کا ایک ساتھ اختیار معقول نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ تفویض کی دلدل میں جا کر پھنسے۔ لیکن درست یہ ہے کہ ایک فعل پر جو چند علتیں جمع ہوتی ہیں وہ مختلف طریقوں سے ہیں، کہ آموزش عقائد کے اندر استاد مصباح مرحوم نے خوبصورت بیان ذکر کیا ہے۔ آموزش عقائد میں اگر آپ قضاء و قدر کی بحث، قضاء و قدر کے ذیل میں، یہ میرے سامنے آموزش عقائد ہے، یہ تقریباً درس نمبر 19 بنتا ہے۔ قضاء و قدر کے بارے میں جو گفتگو کی ہے استاد مصباح مرحوم نے، وہاں پر اس مسئلے کو خوب بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ جو مسئلہ ہے امر بین الامرین، اس کو سمجھنے کے لیے اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے کہ چند علتیں جو ایک شے پر جمع ہوتی ہیں وہ مختلف طریقوں سے ہیں۔ مثلا ایک مرتبہ چند علتیں ایک دوسرے کے بغل میں جمع ہو کر ایک شے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ مثال، آپ نے بیج لیا، پانی لیا، کسان آیا، حرارت آئی، اس کو زمین کے حوالے کیا، یہ ساری علتیں جمع ہوتی ہیں، تب جا کر اس بیج سے ایک پودا ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب یہاں پر چند علتیں جمع ہوئی ہیں ایک فعل کے لیے، ایک کام کے لیے، کہ اس بیج کو پودے کی شکل میں اگائے، کہ اس کو ہم نے ذکر کیا تھا علل ارضی کے عنوان سے۔ مجھے یاد ہے آغاز میں نے علت و معلول کے جہاں پر احکامات ذکر کیے تھے وہاں پر اس نقطے کو ذکر کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک معلول پر چند علتیں جمع ہوتی ہیں لیکن وہ علل ارضی ہیں، کہ یہ استاد مصباح اسی کو ذکر کر رہے ہیں۔ ایک عنوان یہ ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا اور بندہ اگر اس فعل پر دونوں جمع ہو جائیں تو ایسے ہوگا کہ علل ارضی جمع ہو گئی ہیں، یا وہ علت یا یہ علت۔ نہ، ایسے نہیں ہے۔ یا دو علتیں ہوں متناوباً، مثلا ایک گاڑی کے اندر دو موٹریں آپ لگا رہے ہیں، ایک موٹر جب تک چل رہی ہے گاڑی چل رہی ہے، وہ موٹر بند ہو رہی ہے دوسری موٹر چل رہی ہے۔ خب یہاں پر دو علتیں لیکن متناوباً، ایسے بھی ہوتا ہے۔ یا کبھی کبھار ایک سے زیادہ علتیں ہیں کہ ان کی تاثیر ایک دوسرے پر مترتب ہے۔ مثلا آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے سامنے بہت زیادہ بال پڑے ہوئے ہیں، ایک بال کو جیسے پاؤں لگاتے ہیں وہ بال دوسرے کو دھکا دیتا ہے، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، چوتھا پانچویں کو، پانچواں چھٹے کو۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے، درست؟ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ چند علتیں ہیں، ان علتوں کے درمیان طولی رشتہ ہے، یعنی ایک علت ایک فعل کو انجام دے رہی ہے، وہ علت اور اس کا فعل مجموعی طریقے سے ایک اور علت سے وابستہ ہے کہ یہ علت طولی ہو جائے گی۔ انسان اور خدا، جو انسان فعل انجام دیتا ہے اس فعل کی نسبت خدا کی طرف بھی ہے اور بندے کی طرف بھی ہے، اور فاعلیت طولی ہے۔ اس فعل کا فاعل مباشر انسان ہے، لیکن انسان اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ اور اپنے اس فعل کے ساتھ مجموعی طریقے سے خدا کے ساتھ وابستہ ہے، یہ علت طولی ہے۔ تو ہم لوگوں کا عقیدہ ایسے ہے
یعنی ہم لوگوں کی نظر یہ نہیں ہے کہ ایک ہی فعل پر دو مستقل فاعل ہوں، ایک مستقل فاعل انسان ہو اور ایک مستقل فاعل خدا ہو، نہ ایسے نہیں ہے، بلکہ دونوں کے درمیان طولیت کا رشتہ ہے۔ ایک ہی فعل دو فاعلوں کی طرف منسوب ہے، لیکن ایک فاعل علت مباشر ہے اور دوسرا فاعل اس پہلے فاعل اور فعل کے لیے علت کی حیثیت رکھتا ہے، کہ تفصیلات اس کی بدایہ کے اندر عرض کی ہیں، اور اگر آپ دیکھنا بھی چاہیں تو استاد مصباح نے بھی اس کو اچھے طریقے سے بیان کیا ہے، کہ اجمال مطلب میں نے ذکر کیا، مجمل ذکر کیا جان بوجھ کے، جو اہل بندہ ہے وہ نقطہ لے لے گا، اور جس کو نہیں سمجھ میں آتا تو پھر اس کے لیے تفصیلات بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ خوب اس طریقے سے مسئلہ جبر و اختیار تمام ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین